بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا مبلغ اوعى من سامع، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ فہیم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 67۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اپنے باپ سے روایت کی، ان کے باپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے اور ایک آدمی نے اس کی نکیل یا کہا کہ اس کی ڈور پکڑ لی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم چپ رہے کیونکہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے کہا بے شک۔ آپ نے پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ ہم خاموش رہے۔ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان ایسی ہی معزز ہیں جیسے کہ تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں۔ چاہیے کہ جو حاضر ہو وہ غیر حاضر کو پہنچا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حاضر ایسے شخص کو پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا، زیادہ سمجھنے والا ہو۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، اس باب کا بھی تعلق اسی مضمون کے ساتھ ہے، یعنی افراد بشریہ میں علم کے قبول کرنے کی استعداد مختلف ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص جو کسی متکلم کا مخاطب ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بات کو اتنا نہ سمجھے جتنا کہ وہ جس کو سننے والا پہنچاتا ہے۔ اوعى تفضیل کے لیے ہے۔ قوت واعیہ وہ طبی استعداد ہے جس کے ذریعے انسان بات کو تمام پہلوؤں سے سمجھ کر اسے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ وقوع مذکور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا ہے، جس کا مفصل ذکر کتاب الحج کتاب المناسک میں آئے گا۔ یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فطرت انسانی کی باطنی حالتوں سے گہرا علم رکھتے ہیں اور اپنے وعظ و نصیحت و تعلیم میں اس فطرت کو مخاطب فرماتے ہیں۔ یہاں جس طریق سے سوالات کر کے لوگوں کے تعجب، جستجو اور شوق کو ابھارا ہے وہ بتلاتا ہے کہ آپ خوب جانتے تھے کہ ذہن میں بات کے راسخ کرنے کا بہتر سے بہتر ذریعہ کون سا ہے، اور پھر آخر میں جو نصیحت فرمائی ہے وہ ایک ایسی پرمعانی جامع نصیحت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتیت و جوامع الکلام بجا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ میں علماء کے لیے 3 اور ادب ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی تعلیم میں وہ طریقہ اختیار کریں جس سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ علم کی نشر و اشاعت میں کوشاں رہیں اور کوتاہی سے کام نہ لیں۔ تیسرے یہ کہ ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ وہ ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ہوا، یعنی جان، مال اور عزت کو کامل طور پر امن نصیب ہو۔ علم کے ضمن میں یہاں تک 11 ادب سکھلائے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔